تیری حقیقت پسندی پر مجھے رشک آتا ہے سکندر۔ تو ہر صدمہ جھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خوابوں کی جنت میں رہنے والے عملی زندگی کے مسائل سے دو چار ہوتے ہیں تو جی نہیں پاتے۔ محسن نے کہا، ایک بات کہتا ہوں جو تیرے مفاد میں ہے، اس سے کوئی غلط مطلب نہ نکالنا۔ ابھی رابعہ کے جذبات کی دنیا پر اپنی حقیقت پسندی کا ایٹم بم مت پھینکنا۔ یہ دنیا، کوئی بھی دنیا، جب تک آباد رہے اچھا ہے۔ تیرا مطلب ہے کہ اسے جھوٹی امیدوں کے تلسم میں گرفتار رکھوں؟ میں نے یہ دھوکہ دینا نہیں سیکھا محسن۔ کوئی جھوٹی امیدوں کے آسرے پر زندہ ہو تو اسے قبل از وقت نا امیدی کا زہر دے کر مارنے سے کیا حاصل؟ سرطان کے مریض کو یہ کون بتاتا ہے کہ اسے اب کتنے دن اور جینا ہے؟ محسن نے کہا۔ اور کیا جھوٹی امیدوں کا سچ ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا؟ وہ اچانک پلٹا اور چلا گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کی بات کا صحیح مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ غالباً اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ فوزیہ نہیں ہوگی تو رابعہ میرا سہارا بن سکے گی۔ فوزیہ کا نہ ہونا بعید الامکان نہیں، محسن کے الفاظ میں اتنا ناممکن نہیں جتنا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ مجھے محسن پر ترس آیا جو دوستی کے رشتے اور خون کے رشتے کی کشمکش میں خود کو سلامت رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے وقوف، دنیا کی سوچ کا دھارا حالات کے ساتھ بدلتا ہے، اس کا ذمہ دار وہ خود کو کیوں سمجھتا ہے؟ رابعہ کے گھر میں اوپر کے ایک کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، نیچے اس کے آفس اور اسٹڈی روم میں روشنی تھی، مگر وہ خود لان پر کرسی ڈالے اور دوسری کرسی پر پاؤں پھیلائے بیٹھی تھی۔ برائے نام اجالے میں جو ادھر ادھر سے منعکس ہو رہا تھا میں نے اسے دیکھا ہی نہیں اور سیدھا اندر جانے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے آواز دی تو میں چونک کر پلٹا اور لان پر جا پہنچا۔ یہ اندھیرے میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، گیان دھیان یا فکر سخن؟ اس وقت تو دل چاہ رہا تھا کہ بالکل خالی الذہن ہو کے بیٹھوں۔ وہ ہنسی۔ آدمی کبھی کبھی اپنے خیالات سے بھی نجات چاہتا ہے۔ لوگ تو زندگی کے مسائل سے گھبرا کے خیالوں کی دنیا میں پناہ لیتے ہیں، میں نے کہا اور تیسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ ان کے خیالوں کی دنیا مختلف ہوتی ہے، وہ بولی۔ میں سارا دن جن مسائل پر سوچتی ہوں وہ ذہن کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب ان مسائل سے فرصت ملتی ہے تو میرے پاس کوئی بھی دوسری زیادہ خوبصورت خیالات کی دنیا نہیں ہوتی جو مجھے پناہ دے سکے۔ تنہائی میں ذہن پر یلغار کرنے والے خیالات کون سا سکون دیتے ہیں یا خوشی کا سامان فراہم کرتے ہیں؟ اس سے تو کچھ نہ سوچنا اور خالی الذہن رہنا کہیں بہتر رہتا ہے۔ ویسے بھی مجھے اندھیرے سے پیار ہے۔ اس عمر میں تمہارے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی رابعہ، میں نے کہا۔ اندھیرا خود تم نے اپنے گرد مسلط کر رکھا ہے۔ اجالا اگر تمہاری دسترس میں ہے تو اسے کیوں دور سمجھتی ہو؟ باہر نکل کے دیکھو، دنیا کتنی خوبصورت ہے، اور خوبصورتی خدا کی نعمتوں کا نام ہے جو تمہیں میسر ہیں۔ عزت، دولت اور آبرو، سارا زمانہ ان چیزوں کے حصول کے لیے دیوانہ وار پھر رہا ہے۔ تمہارے پاس کار ہے، کوٹی ہے، ذہانت ہے، حسن ہے، تمہاری خوش قسمتی پر حسد کرتے ہوں گے۔ تم نے یہ راہ کیوں اختیار کر لی ہے؟ اپنی زندگی کے تجربات کے آئینے میں میری زندگی کا عکس مت دیکھو سکندر، وہ بولی۔ تم مرد ہو، تمہارے لیے اکیلا رہنا آسان ہے۔ میرے ارد گرد کی دنیا میں اکیلی عورت کی حیثیت بھیڑیوں میں گھر جانے والی بھیڑ جیسی ہے۔ میں کیا کروں؟ کار لے کر سڑکوں پر آوارہ گردی کروں؟ اکیلی کسی ہوٹل میں بیٹھ جاؤں؟ کسی کلب میں لاوارث پھروں؟ میں نے ایک بار یہ غلطی کی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ پڑھے لکھے لوگ بہت فراخ دل ہوتے ہیں اور عورت کی عزت کر سکتے ہیں۔ میرے کچھ ہم پیشہ افراد واقعی تعلیم یافتہ، روشن خیال اور شریف ہیں۔ ان کے ساتھ میں نے کبھی شام کی چائے پی لی یا رات کا کھانا کسی ہوٹل میں کھا لیا تو کیا بہت غیر اخلاقی اور غیر شریفانہ حرکت کی؟ کیا انہوں نے اخلاقاً اپنا فرض سمجھتے ہوئے بل ادا کر دیا تو اس کا یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ مجھے توفیق نہ تھی؟ لیکن مشہور یہی ہوا، گویا میں نے خود کو ایک وقت کے کھانے کے عوض بیچ دیا۔ کمینے لوگوں نے جو باتیں کی مت پوچھو۔ مجھ پر انکشاف ہونے لگے کہ میرے فلاں جج سے اور فلاں جج کے وکیل بھائی سے مراسم ہیں، اس لیے میں فلاں مقدمہ جیت گئی۔ اس کے علاوہ ہمارے جاہل اور دولت مند رشتہ دار ہیں، میرے فرسٹ اور سیکنڈ کزن، انہوں نے کبھی ہمیں منہ نہیں لگایا تھا اور میں ان کے کردار سے بخوبی واقف ہوں۔ بعد میں وہ ڈھیٹ بن کے آ پہنچے اور میں نے ان کو دھتکارا نہیں، ان کی ہر ممکن مدد کی اور ان کے وقت بے وقت آنے جانے کا برا نہیں مانا۔ اس حوصلہ افزائی کا غلط نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی مائیں پیغام لے کر آ گئیں۔ ان کے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں میں شوہر کے پاؤں کی جوتی ہوتی، ساس کی اور نند کی خانہ جنگی کا شکار ہوتی، اور 2-4 سال بعد 2-4 بچے ہو جاتے تو شوہر بہادر حکم صادر فرما دیتے کہ بس بہت ہو چکی وکالت، اب گھر کی ذمہ داریاں سنبھالو۔ وہ وعدہ تمام ہوا کہ پریکٹس پر پابندی نہیں ہوگی۔ میں کیا کرتی؟ اپنا طلاق کا، حق مہر کا اور بچوں کی ملکیت کا مقدمہ لڑتی؟ وکالت کے لیے سب کو چھوڑتی یا سب کے لیے وکالت کو؟
इन सब को इनकार का नतीजा ये निकला कि वो पहले से ज़्यादा हमारी इज्जत के दुश्मन हो गए और जिसने जो चाहा मशहूर किया। मैंने किसी की तरदीद नहीं की, लेकिन इसके बाद मैंने फैसला किया कि अकेली रहूंगी। मैं इस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील दायर करता हूँ। मैंने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, मैंने महसूस किया था कि ये लड़की वाकई मजलूम और मेरी मदद की मुस्तहिक है। ये कनूतियत इसको दुनिया ने अता की थी और इसको रहबानियत इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया था। पंदो नसाए और नफ्सियाती अवामिल का ज़ुबानी तज्जिया करने के बजाय इसे अमली तौर पर ज़िंदगी के हुस्न का एहसास दिलाने की ज़रूरत थी। मेरे इस फैसले का मुहर्रिक कोई जज्बाती रद्दअमल नहीं था। मेरे जहन में एक सवाल अक्ल की पूरी तवानाई और मुंतकी इस्तदलाल की सारी क़ुव्वत के साथ उभर आया। अगर ये औरत किसी गर्ज के बगैर तुम्हारी ज़िंदगी बचाने की भरपूर जद्दोजहद कर रही है तो क्या तुम इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ नहीं करोगे? मैं इतना खुदगर्ज और एहसान फरामोश नहीं था कि इस सवाल से रूगर्दानी कर सकता और इस जिम्मेदारी से बच सकता। राबिया ने ताज्जुब से मेरी तरफ देखा। तुम ये अपील क्यों कर रहे हो? और फैसला तो खुद मेरी अपनी अदालत का है। आई सी, मैंने कहा, ये कानूनी नुक्ता है। गोया समाअत तुम खुद नहीं करोगी। ऑल राइट, मैं तुम्हारी तरफ से अपील दायर करता हूँ और खुद इस मुकदमे की समाअत करता हूँ। तुम मस्मा राबिया कारी, तुम हो मुदई और मुदा आलिया। ये बताओ तुम दुनिया से क्यों डरती हो? इस दुनिया के चंद बेसमीर कमीने और घटिया किरदार के मालिक अफराद ने तुम्हें बदनाम किया। क्या इस बदनामी से तुमने कुछ खोया? अपनी नज़र में अपना मुकाम, अपना अज़म और हौसला, अपनी जहानत और सलाहियत, अपने ज़मीर पर एतमाद? नो माय लॉर्ड। राबिया हंसी। मुझे इस किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये बदनामी बेबुनियाद थी। राइट। मस्मा राबिया कारी, क्या कुत्तों के भौंकने से काफिला रुक जाता है? मैंने कहा, क्या ये बेहतर ना होता अगर तुम कुत्तों के भौंकते को नज़रअंदाज कर देती? मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था माय लॉर्ड। वो मुस्कुराई, खसूसन भौंकने वाले कुत्तों से। गोया तुम्हें इल्म नहीं था कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। मैंने कहा, क्या तुम्हारा इस बात पर एतकाद नहीं कि इज्जत जिल्लत मंजानिब अल्लाह है और चांद पर थूका जाए तो थूक अपने मुंह पर आता है? दुनिया में कौन है जिसकी कामयाबी पर हसद करने वालों की तादाद खुश होने वालों से ज़्यादा नहीं? लेकिन बददुआओं की बददुआ में असर होता तो किसी माँ का बेटा जिंदा न रहता। तजुर्बा बहुत बड़ा उस्ताद है योर ऑनर। सांप का कांटा रस्सी से डरता है तो ठीक करता है, वो गलत करता है। मैंने कहा, वो नफ्सियाती मरीज हो जाता है। अगर वो कहे कि मुझे रस्सी ने काट लिया है और मैं जहर फैलने से मर रहा हूँ तो दुनिया इस पर हंसती है, लेकिन वो वाकई मर जाता है। क्या तुम में इतनी अक्ल नहीं है कि रस्सी से डरना छोड़ दो? भौंकने वाले कुत्तों से डर के पीछे मत हटो, आगे बढ़ के इनको धुतकारो, वो सब भाग जाएंगे। बदनाम करने वालों से कहो थैंक यू वेरी मच, मुझे नेकनामी नहीं चाहिए, वो सख्त मायूस होंगे। अपनी नज़र आसमान के सितारों पर रखो, ज़मीन के कीड़ों की तरफ मत देखो। दुनिया पर साबित कर दो कि अकेली औरत भी माशरे में अपना मुकाम खुद पैदा कर सकती है और इसकी तरक्की की राह में कोई हायल नहीं हो सकता। तुम अकेली भी कहाँ हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? राबिया ने कहा, इन बातों का मकसद क्या है? महज बातें नहीं, दरअसल आज मुझ पर भी कनूतियत सवार थी। मैंने कहा, इसका एहसास मुझे मोहसिन ने दिलाया। यहाँ आके देखा तो तुम कनूतियत में मुब्तला हो। दो मुनफी कुव्वतें मुसावी हैं एक मुस्बत कुव्वत के। चलो कहीं बाहर चलते हैं। एक मुद्दत से मैंने भी दुनिया के हुस्न को नजर भर के नहीं देखा। मैंने बहुत हिम्मत करके ये बात कह दी, इन अंधेरों को यहीं छोड़ दो। राबिया इसी तरह खामोश बैठी रही और दूसरी तरफ देखती रही। अंधेरा तो कल भी होगा। साफ कहते हुए डरती हो कि तुम्हें इतनी रात गए गैर मर्द के साथ जाना मंजूर नहीं? मैंने कहा, एतमाद तुम्हें किस पर नहीं है, मुझ पर या अपने आप पर? एडवोकेट राबिया कारी, मुझे तुम पर एतमाद है, लेकिन बाहर कोई देखेगा कि राबिया कारी एक ऐसे शख्स के साथ फिर रही है जो कत्ल का इल्जाम में मुलव्विस है। वो उठ खड़ी हुई। बहुत डर चुकी मैं दुनिया से, और तुमने ठीक कहा है कि मैं इसी तरह डरती रही तो रस्सी के काटने से भी मर जाऊंगी। चलो, लेकिन एक नज़र माँ को देख लूं और ज़रा ये कपड़े भी बदल लूं। माँ को क्या हुआ है? मैंने कहा, इसी डिप्रेशन का शिकार है। माँ की तबीयत 2 बार बिगड़ चुकी है, दिल घबराता है और कमजोरी महसूस होती है। वो बोली, मैंने वेलम देकर सुला दिया है, तुम यहीं बैठो। मैंने इंतजार में 10 मिनट सर्व किए और एक सिगरेट खत्म की। मेरे जज्बात की कैफियत बहुत अजीब थी। एक बार तो मुझे यूं लगा जैसे फौजिया मेरे सामने खड़ी मुझे मलामत अमेज नजरों से देख रही है और इसकी आंखों में आंसू हैं जो झलकने ही वाले हैं। बेवकूफ लड़की, ये जो कुछ कर रहा हूँ मेरा फर्ज है। इसका ताल्लुक दिमाग से है, दिल से नहीं। वो आदमी काबिले नफरत होता है जो खुदगर्जी के बायस चाहता है कि सब इसके लिए सब कुछ करें मगर वो किसी के लिए कुछ ना करे। मैंने फौजिया को समझाया,
تمہارے حقوق الگ ہیں، مگر اس احسان کے بدلے جو رابعہ مجھ پر کر رہی ہے اس کا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ فوزیہ نے بالکل زنانہ بات کی۔ تم کیا جانو، رابعہ جیسی عورتیں غرض کے بغیر کوئی احسان نہیں کرتی۔ میں نے کہا، لا حول ولا قوت، مجھے ہو جائے گی جیل تو رابعہ کو مجھ سے کیا ملے گا؟ اسے تو فیس ملنے کی بھی امید نہیں۔ وہ کہنے لگی، خواہ یہ فرض اور محبت کا چکر مت چلاؤ، یہ دماغ اور دل کے رشتے ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھنا کر کہا، اچھا دیکھوں گا تم میرا انتظار کرتی ہو یا نہیں 7 سال تک۔ کس سوچ میں ہے جناب؟ رابعہ نے کہا اور میں چونکا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اتنے کم وقت میں وہی ساڑی باندھ لی ہے جو باندھ کے وہ مجھ سے جیل میں ملنے آئی تھی، اور میں پھر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا تھا، اور جب میں کار میں اس کے ساتھ بیٹھا تو مجھے ایک سحر آفریں خوشبو کا احساس ہوا۔ گاڑی سڑک پر آ گئی تو رابعہ نے کہا، کہاں چلیں؟ کہاں چلیں؟ میں نے کہا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ باغ جناح چلو، وہاں اچھا موسم ہوگا، یا ایسے ہی سڑک پر چلتی رہو۔ وہ ہنسی۔ مجھے اپنی ہنسی بھی اجنبی لگ رہی ہے، معلوم نہیں کیوں۔ کبھی تمہیں ایسا احساس ہوا ہے زندگی میں؟ ہاں، میں نے کہا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ کس طرح ایک متعصب انگریز لارڈ مجھ سے کاؤنٹی جیل میں ملنے آیا تھا اور کیسے اس نے مجھ سے ایک سودا کیا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی ہنسی اجنبی لگی تھی۔ معلوم نہیں میں اپنے آپ پر ہنس رہا تھا یا اس لارڈ کے غرور کی شکست پر۔ تمہیں اس کی بیٹی سے واقعی محبت تھی، یا اس سوال کو الٹ لو، اس کی بیٹی مجھے واقعی چاہتی تھی۔ میں نے اعتراف کیا، لیکن ہندوستان میں رہنا تھا۔ تمام زندگی میں ان متعصب اور تنگ نظر لوگوں کے درمیان کیسے گزارا کر سکتا تھا جو میرے رنگ سے نفرت کرتے تھے، اور وہ لڑکی اس ماحول میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں بولتا رہا، وہ سنتی رہی، پھر وہ بولتی رہی اور میں سنتا رہا۔ ہم نے گاڑی باغ جناح میں پارک کی اور اس کی ٹھنڈی مہکتی سڑکوں پر چاندنی کی رات کا حسن جواں ہوتے دیکھتے رہے۔ وہاں ہم جیسے اور بھی تھے، لیکن ہم سب کے درمیان اور سب سے الگ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اس نے مجھے اپنی گزشتہ زندگی کی یادوں کی البم سے انگنت تصویریں نکال کے دکھائیں۔ میں نے محسوس کیا کہ بہت عرصے بعد آج اسے باتیں کرنے کا موقع ملا ہے۔ بولتی تو وہ ہر روز تھی اور ہر عدالت میں بے تکلفانہ بولتی تھی، مگر باتیں کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ وہ باتیں جو میں محسن سے کر لیتا تھا اس کے دل میں جمع ہو رہی تھیں۔ برسوں کا غبار تھا جو آہستہ آہستہ نکل رہا تھا، اور میں اس کے اعتماد کا اہل ثابت ہونے کی کوشش میں مصروف تھا۔ میں نے اسے فوزیہ کے بارے میں بھی بتایا، یہ بھی بتایا کہ میں اس سے منسوب ہوں، اور اس اندیشے کا اظہار بھی کر دیا کہ یہ نسبت اب خطرے میں پڑ گئی ہے، اور میں فوزیہ سے یہ توقع بالکل نہیں رکھتا کہ وہ فلمی ہیروئن کی طرح ظالم سماج کے یا والدین کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر سکے گی۔ رات کے 12 بجے ہم ایک اعلیٰ قسم کے ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں گئے اور اوپن ایئر گارڈن لاؤنج میں بیٹھے کافی پیتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ غلط فہمی پیدا کیے بغیر میں اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب رہا ہوں۔ رابعہ خوش تھی، اور اس خوشی کا آئینہ وار رابعہ کا چہرہ تھا، اس کی مسکراہٹ تھی، اور اس کی آنکھوں میں اتر آنے والی مسرت کی چمک تھی۔ مسرت جس کا سرچشمہ دل کی گہرائی سے پھوٹتا ہے، عورت کی ہر ادا میں رنگ بھر دیتا ہے۔ اس وقت وہ صرف ایک عورت تھی، حسین اور جوان، صرف خوشبو اور رنگ، اپنی قوت تسخیر پر نازاں، پورے اعتماد، چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش سے مغلوب، اور حسن کو احراج تحسین پیش کرنے والی، ہر نگاہ سے آشنا۔ اس وقت کوئی رابعہ سے پوچھتا کہ تم کون سی عورت رہنا چاہو گی، وہ جو تم اس وقت ہو، یا وہ جو سیاہ کوٹ پہن کے قانون کی صنیح کتابوں کے حوالے دیتی ہے اور اپنے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے دلائل اور اپنے زور خطابت سے، اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد سے اور اپنی ذہانت سے سب پر چھا جاتی ہے، تو وہ یقیناً اس لمحے کی سب کو مسحور کر لینے والی فاتحہ عورت بننا پسند کرتی۔ وہ عدالت میں اپنی کامیابی پر اس کامرانی کو ترجیح دیتی جس نے اسے ایک بھولی بصری مگر بہت خوبصورت مسرت عطا کی تھی، جو اس کا حق تھا، مگر اس نے اپنے احساس مرحومی اور اپنا مقدر جان کے قبول کر لیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ذہنی سطح پر وہ عام عورت سے بہت اوپر ہے، شاید اسی لیے وہ نکچڑی، کھٹ دماغ اور مغرور مشہور تھی۔ اس کے کلاس فیلوز نے ہمیشہ اس سے افلاطون بننے کا طعنہ دیا، اور اپنے احساس کمتری کے باعث اس کا بائیکاٹ کیے رکھا۔ یہی صورتحال اس کے خاندان کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی پیدا ہوئی، جو BA MA کر کے بھی فلم اور فیشن سے آگے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ بعد میں یہ لڑکیاں دولت مند گھروں میں بیاہی گئیں، اور ان کی زندگی کے زاویے کچھ اور بدل گئے۔ چنانچہ ان کے اور رابعہ کے درمیان فاصلہ بھی بڑھ گیا، اور وہ تنہا رہ گئی۔ مرد اس سے ہمیشہ وہ ملے جن کے لیے طوائف سے لے کر ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ تک ہر عورت ان کی جائز و ناجائز خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ تھی، محکوم تھی، اور ان سے کمتر درجے کی مخلوق تھی۔ مرد کا یہ فطری احساس سے برتری اس معاشرے کی اقدار پر حاوی تھا، اور جو عورت اس کو قبول نہیں کرتی تھی وہ اپنی ذات کے حصار میں قید ہو کے تو رہ سکتی تھی، مگر ہر خوشی کو اپنا حق سمجھ کے نہیں حاصل کر سکتی تھی۔
کیسی عجیب بات ہے، اس نے واپسی پر کہا جب ہم باتیں کر کے تھک چکے تھے اور خاموشی سے اپنے اپنے خیالات کی زبان میں محو گفتگو تھے۔ برسوں میں ذہنی ہم آہنگی اور رفاقت کا یہ احساس مجھے کبھی نہیں ہوا جو تم سے برسوں بعد مل کے اور 3 گھنٹے تک تم سے باتیں کرنے کے بعد آج ہوا ہے۔ کیا یہ احساس کل بھی باقی رہے گا جب میرے اور تمہارے درمیان صرف وکیل اور موکل کا رشتہ رہ جائے گا؟ کیوں نہیں رہے گا؟ میں نے بے خیالی میں کہا۔ کیا احساس کبھی فنا ہو سکتا ہے؟ میں اور تم تو وہی ہوں گے جو اس وقت ہیں۔ تھینک یو، وہ میرے ایک بازو پر ہاتھ رکھ کے بولی۔ میں یہی چاہتی ہوں تم مجھے صرف ایڈوکیٹ نہ سمجھو، مجھے ایک قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت ہے۔ میرا دوست کوئی نہیں، مجھے کوئی اپنا نہیں سمجھتا، بس ایسے ہی کبھی کبھی مجھ سے باتیں کر لیا کرو، میری سن لیا کرو، اور جب مجھ پر مایوسی اور کنوتیت طاری ہو تو اسی طرح سہارا فراہم کر دیا کرو جیسے آج کیا۔ میں اس سے زیادہ تم سے کچھ نہیں طلب کروں گی اور اس سرحد کو عبور کرنے کی کوشش بھی نہیں کروں گی جہاں سے فوزیہ کی ملکیت کی حد کا آغاز ہوتا ہے۔ میں تم سے فوزیہ کو نہیں چھینوں گی، وعدہ۔ مگر کیا یہ ممکن ہوگا؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ میں تو اس وقت بھی رابعہ کی گرفت میں ہوں، مگر فوزیہ میری گرفت سے دور ہونے لگی ہے۔ حالات میری گرد مکڑی کی جالے کی طرح مجبوریوں کا جال بن رہے ہیں۔ محسن نے کہا تھا ابھی رابعہ کے جذبات کی دنیا پر اپنی حقیقت پسندی کا ایٹم بم نہ پھینکنا۔ رابعہ وعدہ کر رہی ہے کہ وہ مجھ سے فوزیہ کو نہیں چھینے گی۔ وہ کسے دھوکہ دے رہی ہے اور کیوں؟ محسن کسے دھوکہ دے رہا ہے؟ میں کسے دھوکہ دے رہا ہوں؟ میں نے محسوس کیا کہ رابعہ کے ساتھ آ کے میں نے ایک جذباتی حماقت کی ہے۔ مجھے صرف اپنی زندگی سے سروکار رکھنا چاہیے تھا۔ انگریزی محاورے کے مطابق 2 کشتیوں میں قدم رکھنے والا ڈوب جاتا ہے۔ گاڑی پھر رابعہ کی کوٹھی میں داخل ہوئی تو میں چونکا۔ یہ تم، میرا مطلب ہے اگر مجھے راستے میں ڈراپ کر دیتی تو اچھا تھا۔ میں نے کلائی کی گھڑی دیکھی جس میں رات کے 2 بج رہے تھے۔ اگر تمہیں ایک رات بھی گیسٹ بیڈ میں گزارنے پر شدید اعتراض ہے تو میں تم کو چھوڑ آتی ہوں، وہ کچھ برا مانتے ہوئے بولی، اور میں نے ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو جانے کے سوا چارہ نہ دیکھا۔ لیکن گاڑی کے رکتے ہی خادمہ بدحواسی کے عالم میں باہر نکلی۔ چھوٹی بی بی، کہاں چلی گئی تھی آپ؟ اس نے ملامت امیز خفگی سے کہا۔ بیگم صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے رابعہ کے دمکتے ہوئے شگفتہ چہرے کو یوں مرجھاتے اور بے رنگ ہوتے دیکھا جیسے پھول کو شاہ گل سے جدا کر کے انگاروں پر پھینک دیا جائے۔ کیا ہوا ہے امی کو؟ اس نے خادمہ کو جھنجھوڑا جو دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں جی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ دیکھ لیں اوپر جا کے، وہ بولی۔ رابعہ مجھے بول کے اندر لپکی اور میں اس کے ساتھ رہا۔ زینے سے اوپر جاتے ہوئے ایک بار اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس ایک نظر میں سوال بھی تھا کہ کیا میں نے مسرت کے 3 گھنٹے مانگ کے کوئی گناہ کیا تھا جس کی سزا قدرت اب دے رہی ہے۔ اس نظر میں التجا بھی تھی کہ مجھے سہارا دو، ندامت بھی تھی اور دکھ بھی تھا، پریشانی بھی تھی اور پشیمانی بھی۔ میں نے فقط سر ہلایا اور اس کے ساتھ اوپر چلتا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کے وہی ڈاکٹر باہر آیا جس نے میرے زخم کی ڈریسنگ کی تھی۔ اس نے ایک نظر ہم دونوں کو غور سے دیکھا۔ فون کرو اور ایمبولینس طلب کرو، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ تمہاری امی پر دل کا دورہ پڑا ہے۔ دل کا دورہ؟ رابعہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ شدید یا معمولی؟ میں اسے معمولی بھی نہیں کہہ سکتا، وہ اسی خوش لہجے میں بولا۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ ان کو جلد از جلد ہاسپٹل پہنچا دیا جائے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ بے وقوف لڑکیوں کی طرح رونے دھونے کی ضرورت نہیں۔ فون کدھر ہے؟ میں نے کہا اور رابعہ نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے اپنی ماں کی خوابگاہ میں داخل ہوتے دیکھا۔ ایک نظر ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور رابعہ کے بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ ٹیلی فون اس کے بیڈ سائڈ کی ٹیبل پر رکھا تھا، دوسری طرف ایک ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ میں نے ایک ٹیوب لائٹ جلا کے اور رابعہ کے بستر پر بیٹھ کے وہ ڈائریکٹری اٹھائی جو ٹیلی فون کے نیچے والے خانے میں رکھی تھی۔ کمرے میں عجیب سی فضا قائم تھی۔ اس کے ریشمی پردوں کے رنگ، قالین اور انداز آرائش میں نسوانیت کا سحر انگیز تاثر تھا اور حواس پر چھا جانے والی نرم و لطیف خوشبو بسی ہوئی تھی، وہی جو رابعہ کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کے محسوس ہوئی تھی۔ میں نے شروع کے صفحات پر ایمرجنسی کے نمبر دیکھے اور ایک نمبر ڈال کر کے ایمبولینس طلب کی۔ پھر میں رابعہ کی ماں کے کمرے میں پہنچا تو رابعہ بستر کے سرہانے کھڑی رومال سے آنسو خشک کر رہی تھی اور ماں کو دیکھ رہی تھی جو آنکھیں بند کیے سیدھی لیٹی کراہ رہی تھی۔ ایمبولینس ابھی آ جاتی ہے، میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا۔ ماں ٹھیک ہو جائے گی، خدا پر بھروسہ رکھو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور میرے کندھے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ یہ سب تو میری غلطی ہے سکندر، مجھے ماں کو اس حالت میں ہرگز چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں ماں کو چھوڑ کے گھومنے نکل گئی، حالانکہ مجھے معلوم تھا ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ہسٹیریا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے اس کا سر اپنے کندھے پر سے ہٹایا اور اس کا بازو تھام کے جھٹکا۔ رابعہ، تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے، اس وقت میں تمہیں سنبھالوں؟
میں نے سخت لہجے میں کہا، یا تمہارا فرض ہے کہ میرے ساتھ مل کے ماں کو سنبھالو؟ کیا میں چلا جاؤں؟ نہیں نہیں، وہ فوراً سنبھل گئی۔ آئی ایم سوری، ہونے والی بات تو ہوتی ہے، وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی، لیکن سکندر، خدا نہ خواستہ ماں کو کچھ ہو گیا تو کیا میں تمام عمر اپنی اس کوتاہی پر خود کو موڑ دے الزام نہیں سمجھوں گی؟ پھر وہی حماقت کی بات، زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تم اپنے کمرے میں سوتی پڑی رہ جاتی۔ تمہاری عدم موجودگی میں یہ تو ہوا کہ خادمہ نے ماں کا خیال رکھا اور ڈاکٹر کو بلا لیا۔ اب دعا کرو اور خدا سے نیک امید رکھو۔ 20 منٹ بعد جب ہم نے رابعہ کی ماں کو اسٹریچر پر ڈالا اور ایمبولینس میں منتقل کیا تو وہ بدستور بے ہوش تھیں۔ ایمبولینس نے سائرن بجاتے ہوئے لاہور کی سڑکوں پر دوڑنا شروع کیا۔ یہ آواز سکوت شب میں بالکل موت کی بھیانک پکار بن کے گونجنے لگی اور ویران راستوں سے پہلے گزرنے کا حق مانگنے لگی۔ ڈرائیور نے عادتاً سائرن کو آن کر دیا تھا، ورنہ اس وقت زندہ اور صحت مند انسان ایمبولینس کی راہ میں حائل نہیں ہو رہے تھے۔ اس سے فضا کچھ اور دہشتناک ہو رہی تھی اور یہ بین کٹتی ہوئی آواز خود میرے اعصاب کو متاثر کر رہی تھی۔ بالآخر ایمبولینس میو ہاسپٹل میں ایمرجنسی کے روشن سائن بورڈ والے دروازے پر جا رکی۔ رابعہ قاری کے نام سے زیادہ اس کے کارڈ پر لکھے ہوئے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے الفاظ نے جادو کا اثر کیا۔ ایک کے بعد دوسرے ڈاکٹر نے آئی سی جی کا معائنہ کیا اور آدھے گھنٹے بعد رابعہ کی ماں کو داخل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی حالت تشویشناک ہے، چنانچہ 24 گھنٹے تک انہیں خصوصی توجہ اور مشاہدے کے وارڈ میں رکھا جائے گا، اور اگر اس مدت میں کوئی شدید تر دورہ نہ پڑا تو ان کے جانبر ہونے کے ہاتھ سے روشن امکانات ہوں گے، تاہم اس کے بعد بھی ان کو بہت عرصے تک مکمل آرام اور علاج کی ضرورت ہوگی۔ اس وارڈ میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، چنانچہ رابعہ نے ڈاکٹروں کو اپنے گھر کا فون نمبر دیا اور ہم ہسپتال سے نکلے تو صبح کاذب کا اجالا پھیل رہا تھا۔ میں نے رابعہ سے کہا کہ مجھے ضامن رضوی کی کوٹھی پر ڈراپ کر دے۔ مجھے احساس تھا کہ محسن میری رات بھر کی غیر حاضری کے باعث پریشان ہوگا۔